رجب کی یعنی 27 رجب کی رات کو خاص عبادت کے بارے میں جو یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ اس رات کو یہ عبادت کی جائے، اتنی رکھتے ہیں 12 رکھتے ہیں نفل کی نیت سے پڑھا جائے، اس میں یوں یہ چیزیں پڑھی جائیں، اس کے بعد یہ پڑھا جائے، اس کے بعد یہ پڑھا جائے، تو اس پر اتنے سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگلے دن روزہ رکھیں تو اس پر یہ اجر و ثواب ملتا ہے، 27 رجب کا روزہ رکھنے پر 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں محققین علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہیں، کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہو۔ پھر ایسی باتوں کو، موضوع اور من گھڑت باتوں کو، جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی تبیین کے اندر موضوع قرار دیا ہے، ایسی موضوع اور باطل روایتوں کو آگے حدیث کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کو شیئر کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اس رات میں کوئی خاص عبادت ہوتی یا 27 رجب کا خاص روزہ اور اس پر خاص فضائل اور ثواب ہوتا تو احادیث کی صحیح مستند کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا، محدثین نے اس کو ذکر کیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تلقین اور ترغیب دی ہوتی، یا صحابہ کا 100 سال کا زمانہ گزرا انہوں نے اس پر عمل کیا ہوتا۔ درست بات تو یہ ہے کہ یہ 27 رجب معراج کی رات ہے یا نہیں ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے۔ معراج تو اللہ کے رسول کو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ معراج کب ہوا اسی میں اختلاف ہے۔ اگر اس رات کی کوئی خاص عبادت ہوتی یا اس دن کا خاص روزہ ہوتا، صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے، محدثین اس پر عمل کرتے، محدثین میں، مورخین میں، فقہاء میں، صحابہ میں یہ اختلاف ہی نہ ہوتا کہ معراج کب ہوا۔ اگر معراج کی رات کوئی خاص عبادت ہوتی تو اس پر عمل کیا جاتا، جبکہ معراج کی تاریخ میں، معراج کے مہینے میں، معراج کے سال میں، معراج کے دن میں اختلافات ہی اختلافات ہیں، اور شدید اختلاف ہے کہ معراج کب ہوا۔ اتنی شدید اختلاف کے باوجود ایک تاریخ کو متعین کر کے اس پر اپنی طرف سے متعین عبادات بتانا کہ اگر روزہ رکھیں گے تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اور اس رات کی عبادت کریں گے یوں اس میں یہ پڑھیں گے، 12 رکھتے پڑھیں گے تو اس پر یہ اجر ملے گا، 100 سال کی عبادت کا ثواب فلاں فلاں فلاں، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ صحیح اور درست بات تو یہی ہے کہ معراج کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کب ہوئی ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، لہٰذا ایسی من گھڑت باتوں کو سنتے ہی اور پوسٹ آپ تک پہنچتے ہی اس کو آگے شیئر کرنے کے بجائے محققین علماء سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں پہلے پوچھ لینا چاہیے، کہیں جھوٹ کی نسبت ہم اللہ کے رسول کی طرف نہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت، دلیل، مستند حوالہ چاہیے، یہ نہیں کہ جو بات آپ کے پاس آ جائے آپ اس کو حدیث کہہ کر، اس کو سنت کہہ کر اس کو آگے شیئر کرتے چلیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے معراج کی تاریخ کو آپ دیکھیے، معراج کے سال کو آپ دیکھیے، ہر چیز میں اختلاف ہی اختلاف ہے۔ اب یعنی ایک قول اس میں یہ شدید اختلاف میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک قول اس میں یہ ہے کہ بعثت سے قبل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ بعثت سے 1.5 سال بعد ہوئی، بعثت کے 5 سال بعد ہوئی، بعثت کے 6 سال بعد ہوئی، بعثت کے 10 سال بعد ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 10 سال 3 ماہ بعد ہوئی، 12 سال بعد ہوئی، 13 سال بعد ہوئی، قبل الہجرت 1 سال پہلے ہوئی، قبل الہجرت 14 ماہ پہلے ہوئی، 15 ماہ پہلے ہوئی، 18 ماہ پہلے، 17 ماہ پہلے، یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن اس میں شدید اختلاف ہے۔ پھر آپ دیکھیے مہینے میں بھی اختلاف، ایک قول یہ کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے میں ہوا، ایک قول یہ ربیع الاول میں، ایک قول ربیع الثانی میں، ایک قول رجب میں، ایک قول رمضان میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، یہ اقوال، اور ذوالحجہ میں، یہ سارے اقوال ہیں۔ پھر تاریخ کے اندر بھی اختلاف، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 27 ربیع الاول، اور 17 ربیع الثانی، 27 ربیع الثانی، 27 رجب، اور 17 شعبان، یعنی 17 رمضان، 27 رمضان، اور اسی طرح 27 شوال، یہ مختلف اقوال اس کے بارے میں ہیں۔ اگر اس رات کی کوئی متعین یا مخصوص عبادت ہوتی، صحابہ اس پر عمل کرتے، اتنا اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا۔ تو لہٰذا اس رات کو مخصوص عبادت پر محسوس اجر بتانا اور اس کو سنت کہنا، اس کو حدیث کہنا، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔
چونکہ اس تاریخی میں اختلاف ہے. باقی رجب کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ نفلی روزے چاہے جتنے رکھیں آپ کی مرضی ہے, آپ کوئی بھی دیگر عبادات کریں آپ کی مرضی ہے, لیکن کوئی خاص عبادت کسی خاص دن یا خاص تاریخ میں متعین نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.